یہ فرمائیے کہ جو مقبوضہ کشمیر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار کی جو گرفت ہے وہ کمزور سے کمزور، جو خاصبانہ گرفت ہے وہ مزید کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی ایک مینیفیسٹیشن الیکشن ریزلٹس میں بھی ہم نے دیکھی. تو اس میں وہ جو ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ لوہے پہ چوٹ تبھی لگانی چاہیے جب وہ گرم ہو. تو کس طرح سے جو انڈیجنس جدوجہد آزادی کشمیر ہے اس کو مزید بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس وقت مودی سرکار کی گرفت مقبوضہ کشمیر پہ بہت انتہائی کمزور صورتحال میں ہے. اور خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ جو وہاں پہ خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جو ان کے انسانی حقوق کی پامالی ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ کو بھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا، اور جو یہ الیکشنز بھی ہوئے تھے اس میں بہت تھوڑا پرسنٹ تھا جو کشمیری نے ووٹ کیا، وہ بھی وائسز آف ڈائسینٹ تھیں اگینسٹ آل دوز مووز جو مودی سرکار نے کی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں گوسٹ ووٹرز تھے جو کہ انڈین سے، جو پچھلے 5 سالوں میں ہندوستان کی سرکار نے، مودی سرکار نے ڈیموگرافک چینجز کیے 5 اگست کے بعد سے لے کر اب تک، جو آلموسٹ جو انآفیشیل رپورٹس کے مطابق آلموسٹ 50 لاکھ ہیں. تو ان گوسٹ ووٹرز نے آن لائن بھی ووٹنگ کی. تو یہ بہت ہی ایک موکری تھی الیکشنز، جو وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک تھیٹریکل شو کیا، اور پھر وہاں پہ ڈپلومیٹس کو بلا کے ان کو ایسے ان کے مینڈیٹ کو جو ایکسپلائٹ کر کے بینگ اے ڈپلومیٹ ان کو مس یوز کر کے ریپرزینٹ کیا گیا، جیسے وہ خدا نخواستہ الیکشن آبزرورز ہیں. ڈفرینٹ مینڈیٹس ہوتے ہیں، ایک ڈپلومیٹ کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، ایک الیکشن آبزرور کا بالکل ایک فرق ہے. تو ان کو بھی کنفیوز کیا گیا، ان کو بھی ایک لحاظ سے ہیوملیٹ کیا گیا، اور پھر ایک نارمل سی کی فضا دکھائی گئی، اور وہ بھی ایک بالکل پولنگ بوتھ وہ دکھائے جہاں ہر جگہ آبویسلی گن پوائنٹ پہ آرمی ہے. تو یہ بڑا ہی آرکسٹریٹڈ تھا، اور اس نے ایکسپوز ہونا ہی تھا، اسی وقت ایکسپوز ہو گیا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اسپیشلی، کیونکہ اب اس ایئر سے وہ یونائٹڈ نیشنز کا نان پرماننٹ ممبر ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، اور پاکستان کین پلے اے پیوٹل رول in exposing Indian atrocities at all those international forums, and to demand a UN Commission of Inquiry اور UN Security Council کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اینی ایشو جو کہ خطے کے اور دنیا کے امن کو جو جیپٹائز کرتا ہے، اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے سیکیورٹی کاؤنسل. تو اس کے اندر بھی اس کو لے کے جایا جائے، اور کشمیریوں کو پرومیننس دی جائے، آبزرور اسٹیٹس، یا ان کو کمیشن آف انکوائری جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ اسٹیبلش کی جائے، اور وہاں پہ کرمنل ٹریبیونلز جو ہیں وہ بنائے جائیں، جس کے تحت جو وہاں پہ اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت وریسم ہے کہ ان کا گروئنگ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے انڈیا کا، اور اس کے اندر ٹارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ کے اندر، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو وائسز آف ڈائسنٹ ہیں آر ایس ایس کے خلاف اور ایچ ایس ایس کے خلاف، اور پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں ہر جگہ کی جا رہی ہیں. اور ہمارا خود گھر اس کا بہت بڑا شکار ہوا ہے کہ یاسین صاحب کو وہاں پہ اور ہماری والدہ کو بھی جس طرح ٹارگٹ کیا گیا اور سلو پائزننگ کی گئی اوور دی ایئرز، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ تھریٹس تھیں انڈیا کی طرف سے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہ ساری جو پرائس پے کی جا رہی ہے، آل دوز وائسز جو سمبل ہیں تحریک کا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی بہت ایک المیہ ہے، بہت ہی اس کا نوٹس لینا، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو حکومت وقت ہے ان کو ان سیکیورٹی لیپسز کو دیکھنا اور ان کو ایکسپوز کرنا انٹرنیشنلی بھی بہت ضروری ہے. انسٹیڈ کہ یہ سوچا جائے کہ ان کے ساتھ بیٹر ٹائز کیے جائیں. اٹ از ہائی ٹائم کہ ان کی جو ان کے نیٹ ورکس ہیں وہ گلوبلی جو ہے ان کو بتایا جائے، ان کو ہولڈ اکاؤنٹیبل کیا جائے. اب تو پیلسٹینینز کو بھی، پرزنرز کو رہا کیا جا رہا ہے. ان کی حق اور سچ کی جو بیٹل ہے کمپرومائز نہیں ہے، ان کو سنا جا رہا ہے. دنیا بہت کنسرنڈ ہے جینوسائیڈ کے اوپر، اور جو اسرائیل کے ٹیرر نیٹ ورکس ہیں. تو اسی طرح مودی کے جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں گلوبلی، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور جو اسپیشلی پاکستان میں بھی کی جا رہی ہیں، جو کشمیر کاز کو جس طرح ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور ہماری حریت کی لیڈرشپ کو، اور جو وہاں پہ معصوم کشمیریوں کو جعلی مقدموں کے اندر ڈریکونین لاز کے تحت ان کو جو ڈفرینٹ ہندوستان کی جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور ان کو وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور جو یاسین صاحب کا ہینگنگ کا کیس ہے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کشمیر کے تحریک آزادی کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے. کشمیری خواتین کا ایک بہت میجر اور کلیدی ایک کردار رہا ہے پوری تحریک آزادی کے اندر، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں تحریکیں چلی ہیں اس میں خواتین کا وہ رول رہا ہے جو نہ صرف انہوں نے
اپنے گھروں کو بھی چلایا ہے، بچوں کو بڑا کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکولی ہراول دستے کے اندر وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں. اور اسی طرح کشمیر کی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے بریڈ ونرز بھی ہیں، جنہوں نے گھروں کو بھی سنبھالا، تحریک کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کیا. تو آئی سلوٹ آر کشمیری ویمن جنہوں نے یہ ریزیلینس کے ساتھ ہماری تحریک کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کیا اور بہادری اور دلیری کے ساتھ ہر طرح کی اٹراسٹیز کو فیس کیا ہے. اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی، ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا، ان کو انکریج کرنا، آئی تھنک یہ ہر پاکستانی عورت کا اور ہر پاکستانی کا فرض ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، نہ صرف اس دن کی حد تک بلکہ پورا سالہ سال، ہر سال ایک پلان ہونا چاہیے کہ اگلے سال تک کس طریقوں سے جو ہے پاکستان کی عوام یا انٹرنیشنلی جو پبلک ہے یا ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا، وہ کس طریقے سے کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں.